أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باجتلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. فیضان گرامی، ہم سب کی ایک عادت ہے اور تقریباً سب میں پائی جاتی ہے، ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم یہ تذکرہ ضرور کرتے فلاں نے ہمارا حق لے لیا، فلاں نے ہماری غیبت کی، فلاں نے ہماری برائی کی، بھائی نے ہمارا مکان لے لیا، فلاں نے ہماری جائیداد لے لی. ہم اپنے حق کا تذکرہ کرتے کس نے ہمارا حق چھین لیا، اور جہاں جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ اپنی مظلومیت کی داستان ضرور بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہمارے ساتھ وہ ہوا اور یوں ستایا گیا اور یوں اذیت دی گئی اور یوں پریشان کیا گیا، سب کہتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہم نے کسی کے ساتھ کیا کیا؟ آیا میدان قیامت ہم سے یہ پوچھا جائے گا تمہارا مکان دوسرے نے کیوں لے لیا اور تمہاری غیبت دوسرے نے کیوں کی، تم پر الزام دوسرے نے کیوں لگایا، تمہارا مال دوسرے نے کیوں چھین لیا؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کسی کی غیبت کیوں کی، تم نے کسی کے مکان پہ غاصبانہ قبضہ کیوں کیا، تم نے کسی کا مال لے کے کیوں نہیں لوٹایا، تم نے امانت میں خیانت کیوں نہیں کی؟ ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ آیا یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تمہارا مال کیوں چھین لیا، ادا نہیں کیا، فلاں نے تمہارے باپ کے حق میں، تمہارے باپ کے مکان میں تمہارا حصہ کیوں نہیں دیا، اس نے تم سے وعدہ کیا تھا پیسہ وقت پر دینے کا، اس نے وقت پر پیسہ نہیں دیا، وہ تمہارا پیسہ لے کے بیٹھ گیا،
اس نے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا، کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے باپ کے حق میں بھائی کا حصہ کیوں نہیں دیا، تم نے کسی کی غیبت کیوں کی، تم نے کسی کا حق کیوں مارا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ والدین نے تمہارے حق میں ظلم کیوں کیا، کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کیا۔ تو جو ہم سے پوچھا جانے والا ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور جس کا ہمیں حساب دینا ہے ہم اس کی طرف سے پوری طرح سے غافل ہیں۔ ہونا یہ چاہیے ہم یہ فکر کریں کہ ہماری گردن پر کسی کا حق نہ نکلے، ہمارے حقوق دوسروں کی گردن پر نکلے۔ آج فیملی میٹر میں شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ شوہر نے یہ کیا، شوہر نے یہ کیا، شوہر نے یہ کیا۔ کبھی ہم بھی پوچھتے ہم نے شوہر کے ساتھ کیا کیا؟ یا شوہر شکایت کرتا ہے میری اہلیہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم پوچھیں ہم نے کیا کیا؟ کون سی چیز ہمارے لیے میدان قیامت میں آسانی کا سبب بنے گی؟ دوسروں کے حقوق کا تذکرہ کرنا یا اپنے اوپر جو حقوق ہے ان کو ادا کرنا؟ کیا ملے گا؟ ہم یہ تسبیح پڑھتے رہے فلاں بھائی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، خمس نہیں نکالتا، بے پردہ اس کے گھر والے گھومتے ہیں، ہم تذکرہ کرتے رہے اور خود ہم نماز کے پابند نہ ہو، خود ہمارے گھر میں پردہ نہ ہو، تو سوال ہم سے کیا کیا جائے؟ سیف سائٹ کون سی ہے؟ اس طرح کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے حق میں اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ آیا یہ کام ہم اپنے حق میں اچھائی کر رہے ہیں یا ہم اپنے حق میں برا کر رہے ہیں؟ آیا ہم اپنے حق پہ خود اپنے ہاتھوں پر ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر یا ہم اپنے آپ پر رحم کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو اگر وہ ظلم برا ہے تو اگر ہم اپنے آپ پر ظلم کریں، کوئی ہمارا خیال نہ رکھے وہ برا ہے اور ہم خود اپنا خیال نہ رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی نے پوچھا مولا ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ تو مولا نے تقریباً 14 حق بیان فرمائے ہیں۔ یہ بہت بڑے حق نہیں ہیں، بہت معمولی حق ہیں۔ کہتے مومن پر ایک دوسرے مومن کا حق یہ ہے المودۃ لہ فی صدرہ، اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے اپنے دل میں دوسرے مومن کی محبت محسوس کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے اور اس کے دل میں بھی علی کی محبت۔ اگر آج ہمارے گھر میں
نجف کی زری رکھی ہوئی ہے، علم رکھا ہوا ہے، پنجہ رکھا ہوا ہے، ہم اس سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ وہ باکس جو اپنے اپنے گھر میں بنا رکھا ہے ممبر کے طور کے اوپر، یہ باکس کس بنا پر محترم ہے؟ لکڑی کی بنا پر، اسٹیل کی بنا پر، کپڑے کی بنا پر؟ ہم اس باکس سے، اس ممبر سے کیوں محبت کرتے؟ لکڑی کی بنا پر، پتھر کی بنا پر، یا اس میں میرے مولا کی زری رکھی ہے، اس میں میرے مولا کا علم رکھا ہے؟ اگر زری رکھنے کی بنا پر وہ بخش سے ہم محبت کر سکتے، اس ممبر سے محبت کرتے ہیں، تو اس دل سے محبت نہیں کرنا جس میں علی کی محبت رکھی ہو۔ اگر زری کی بنا پر وہ بخش قابل محبت ہے، تو کیا وہ دل قابل محبت نہیں ہے جس میں علی کی محبت رکھی ہو؟ آیا وہ دل جس میں علی کی محبت ہے، یہ محبت کے لائق ہے یا نفرت کے لائق؟ اور علی کی محبت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ تو سب سے پہلا حق یہ کہ ایک برادر مومن دوسرے برادر مومن کی محبت اپنے دل میں رکھے۔ والمواسات لو فی مال ہی، مال میں برابری کرے، یعنی جو خود کھائے وہی دوسرے کو پہنائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بھائی کے پاس فلیٹ پر فلیٹ رکھے ہوئے اور وہ کرائے پر چلا رہا ہے، اور دوسرا بھائی ہر 6 مہینے پر کرائے کا مکان بدل رہا ہے۔ اس کے فلیٹ میں تالے پڑے ہوئے ہیں، اور سگا بھائی ہر 6 مہینے 11 مہینے پر مکان بدل رہا ہے۔ اگر آج ہم ذرا سے اپنی آنکھوں کو کھول لیں اور محسوس کریں اپنے ایک برادر مومن کو اپنا گھر دینا، آپ یقین یعنی اگر ہم خلوص سے اللہ کی خاطر گھر دیں گے تو وہ گھر میں بعد میں رہے گا، ہمیں اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر پہلے دے۔ ہے کوئی آدمی مٹی، لوہے، اینٹ کا مکان بیچ کر کے سونے چاندی کا مکان خریدے؟ آپ یہاں کیا دیں گے؟ اینٹ پتھر کا مکان دیں گے؟ خدا اس کے جنت میں کیا دے گا؟ وہ مکان دے گا جس کی دیواریں چاندی کی ہوں گی، سونے کی ہوں گی، یاقوت کی ہوں گی۔ مکان 500 فٹ کا آپ دیں گے، خدا آپ کو 5 ایکڑ سے زیادہ کا مکان دے گا، ویل فرنشڈ مکان، نہ مینٹیننس نہ خرچہ، سب کے ساتھ نوکر چاکر کھانے پینے کے ساتھ فری آف کاسٹ۔ ہے کوئی جو 500 فٹ کا مکان دے کے 50 ایکڑ کا مکان خریدے؟ اس کا یہ برادر مومن وہاں آنے کے بعد جو نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اس کے بچے جو پروان چڑھیں گے وہ ثواب الگ سے۔ والمواسات لو فی مال ہی، مال میں اپنے بھائی کے ساتھ برابری کرے۔ الحمدللہ اس کووڈ کے سلسلے میں بمبئی کے لوگوں نے، مومنین نے بڑا کام کیا۔ خدا ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور ان اداروں کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے غریبوں کی مدد کی، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور میں ایک دعا کروں، خدا ان ادارے کے چلانے والوں کو صبر دے تاکہ لوگوں کی تنقیدیں برداشت کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے۔
کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کرو بھی سنو بھی، تو خدا ان کو سننے کی توفیق دے۔ آج ہمارے کیا مسئلہ ہے اس وقت، میں آپ فرض کروں آپ اخبار پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ میرے کیا اردو کے اخبار آتے ہیں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ کسی نے کسی کوچنگ کلاس کے، کسی نے کہ اسکول کے ایڈورٹائز آتے ہیں، اس میں ان لڑکوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اس میں کوئی تصویر ہمارے قوم کے لڑکے کی بھی مل جائے، شوق سے دیکھتا کوئی ایک ایسا نام مل جائے جو ہماری قوم کو۔ ابھی ایک علاقے کے بارے میں علامہ غریب ہے، کہا 6 لڑکیوں نے MBBS میں ایڈمیشن لے لیا۔ کون؟ کسی کا باپ پان کی دکان چلاتا ہے، کوئی لفٹ میں کام کرتا ہے، کوئی فلاں جگہ کام کرتا ہے، لیکن بچوں نے گورنمنٹ کے کوٹے سے بغیر ڈونیشن کے MBBS میں ایڈمیشن لے لیا۔ ہم بھی تمنا رکھتے ہیں ہمارے بچوں کی بھی تصویریں چھپے نہ چھپے، ہمیں اپنی فکروں کو بدلنا پڑے گا۔ وہ ادارے جو سوشل ورک کام کر رہے ہیں، میرے ان سے گزارش ہے، اور میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا درد ہے جہاں تک میری آواز پہنچے، آپ کھانا بانٹیے، راشن بانٹیے، جو دل چاہے بانٹیے، جی کھول کر کے بیٹھیے، کروڑوں میں بانٹیے، اربوں میں بانٹیے، بلینز میں بانٹیے، 1000 کے بجائے لاکھوں میں بانٹیے، لیکن آپ یاد رکھیے جتنا آپ بانٹتے جائیں گے غربت کم نہیں ہوگی۔ قوم اٹھے گی جب آپ ایجوکیشن پر توجہ دیں گے۔ آپ 100 نہیں، 1000 فیملی کو، لاکھ فیملی کو بانٹ ڈالیں، ان کی شادیوں کا انتظام کر دیں، سب کچھ کر ڈالیں، لیکن یہ کنواں کبھی بھرنے والا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم میں اس طرح کے افراد کی تعداد کم ہو جائے تو آپ اس کی جڑوں پر جائیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، ان میں غیرت کا جذبہ پیدا کرنا، ان سے بھیک کی عادت کو چھڑانا، ان میں غیرت پیدا کرانا۔ آج کچھ دنوں کے بعد اسکول کھل جائیں گے، کیا ہمارے بچوں بھی کو ہم نے اسکول کی کالج ہم فیس تو دے دیں گے، لیکن بچوں کی پڑھائی کا انتظام کون کرے گا؟ اس وقت عزیزان گرامی میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، اور خاص کر جو ادارے سوشل ورک کر رہے ہیں، میری ان سے بادب گزارش ہے کہ اس وقت جو بچے 8 مہینے 7 مہینے 9 مہینے اسکول سے غائب ہیں، ان کو 2 مرتبہ اسکول میں بھیجنا آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کر کے ان کو جمع کر کے بچوں کو، والدین کو بتائیں کہ اسکول کی اہمیت کیا ہے۔ ان کے مزاج پڑھائی سے اچٹ چکے ہیں، اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم ان کی دستگیری کریں، ان کی مدد کریں۔ کسی بیمار کو دوا دے دینا ایک الگ کام ہے، لیکن اس بیمار کے پاس بیٹھ کر کے اس کو صحت کا حوصلہ دینا الگ کام ہے۔ وہ چیز جو بیمار کے دل کو قوی کرتی ہے، وہ کسی اچھے آدمی کا 2 منٹ بیٹھ کر کے اس کو حوصلہ دے دینا۔
اس کے دل سے درد کو نکال دینا، اس کو بیماری سے لڑنے کی صلاح دے دینا۔ بچے کی فیس دے دینا الگ مسئلہ ہے، لیکن بچوں میں پڑھائی کا جذبہ پیدا کرنا، کمپٹیشن میں آگے نکالنے کا جذبہ پیدا کرنا، ان کو مایوسی سے نکالنا، ان میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیے مقابلے میں وہی ٹیم کامیاب ہوتی ہے جو جیتنے کی نیت سے میدان میں اترتی ہے، جو ٹف فائٹ دینے کی نظر سے اترتی ہے، اور جو ٹیم شروع سے خالی کھیلنے کے لیے اترتی ہے اس کی قسمت میں ہار کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وہی ٹیم جیتتی ہے جو جیتنے کی نیت ہم جیتیں گے، آئی کین، میں کر سکتا ہوں، آئی ول ڈو۔ اور جس میں آئی کین اور آئی ول ڈو کا جذبہ ہوتا ہے وہی آگے نکلتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہاؤ کین آئی ڈو، ہاؤ آئی کین، یہ سوائے ہارنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتا آئی کین، آئی ول ڈو۔ اگر آج یہ جذبہ ہم اپنی قوم میں پیدا کر لے جائیں، ہمارا بچہ کہے میں کر سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں اسکول میں ٹاپ کر سکتا ہوں، میں ٹاپ کر کے دکھاؤں، آپ دیکھیے قوم آگے بڑھتی نہیں کرتی۔ یہ ذہنی بیماری دور کرنا، یہ ذہنی فقیری دور کرنا پیٹ بھرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کی ذہنی بیماری کو دور کریں، ان میں بتائیں تم میں ہیرا پوشیدہ ہے، تم پتھر نہیں ہو، تم میں ہیرا ہے، ہیرا تم کو تراشنے کی ضرورت ہے، رگڑنے کی ضرورت ہے۔ تم کیوں اپنے ہیرے کو پتھر بنا کر کے سڑکوں پر پھینک رہے ہو؟ میری گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ آپ کے فخر کا کام ہے، لیکن ہمارا مزاج نہ معلوم کیسا بن گیا ہے۔ ابھی آپ یہاں کھڑے ہو جائیے کہ فلاں محلے میں 50 آدمی بھوکے ہیں، تو بس نماز ختم کرتے کرتے آپ کو 70 آدمیوں کو پیسے مل جائیں گے۔ اگر آپ یہ اعلان کیے فلاں بچہ میڈیکل میں پڑھنے جا رہا ہے، اس کے 1.5 لاکھ روپے کم پڑ رہے ہیں، پھر فلاں ادارے کے پاس چلے جائیے۔ ہمیں اپنی فکر بدل دی کہ 50 بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ 1 مہینے کے بعد پھر بھوکے ہوں گے۔ لیکن ایک لڑکے کو فیس دے دینا، پوری نسل کو بھیک مانگنے سے آزاد کرانا۔ ہم 1 مہینے کے راشن کی فکر کرتے ہیں، نسلوں کے راشن کی فکر نہیں کرتے۔ ہے کوئی اس میدان میں آنے والا؟ ہے کوئی اس میدان میں فکر کرنے والا؟ اپنی قوم کو کون اوپر لے کے آئے گا؟ والمواساۃ لو فی مالہ، اس کیا فرماتے ہیں؟ والخلف له فی اہلہ، جب یہ گھر سے باہر چلا جائے تو گھر میں اس کا خیال رکھے، جو ظلم کرے اس کے خلاف اس کی مدد کرے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی پیسہ بٹ رہا ہے اور یہ موجود نہیں ہے تو اس کی نیابت اس پیسہ جا کے لے لے،
اس پر ظلم نہ کرے، اس کو دھوکہ مت دے، اس کے خیانت مت کرے، اس کو تنہا مت چھوڑے، اس کو جھٹلائے نہیں۔ یہ جملہ معصوم کا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک مومن دوسرے مومن کو اف نہ کرے، ایک مومن دوسرے مومن کو اف نہ کہے۔ اگر اس نے اف کہا تو دوستی ختم، اور اگر اس نے کہا تم میرے دشمن ہو تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ آج ہم کتنوں کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن 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 دشمن، کہ کسی نے دشمن کہا اور اس کے بعد یہ جملہ بڑے غور سے سنیں گے جہاں تک میری آواز جائے، اگر کسی مومن نے کسی مومن پر تہمت لگائی ہے، اگر کسی مومن نے کسی مومن پر تہمت لگائی ہے تو ایمان اس طرح سے اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے جس طرح سے نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ تہمتوں کا بازار آج ہمارے کیا گرم ہے، کہ تہمت لگائی ایمان گیا۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ واقع مومن حقوق ادا کر سکے اور اپنی قوم کی ترقی کی فکر کر سکے۔ سب کو کرنا چاہیے، آپ اپنے علاقے میں، آپ اپنے علاقے میں، اپنے علاقے میں فکری قریبی کو دور کیجیے، فکری فقیری کو دور کیجیے، فکر کے احتیاج کو دور کیجیے، لوگوں میں جذبہ پیدا کیجیے، حوصلے دلائیے تاکہ قوم آگے بڑھ سکے۔ آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کے امام کی عنایتیں آپ کے شامل حال ہوں گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد پروردگار امام کے ظہور میں تعدیل فرما، آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو جلد از جلد تمام دنیا والوں سے، خاص کر مومنین سے دور فرما۔ پروردگار جو اس بلا میں گرفتار ان کو جلد جلد بیمار کربلا کے سطح میں شفا نصیب فرما۔ بقیہ جو لوگ محفوظ ان کو ہمیشہ اس بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے قوم کو ترقی کرنے کی توفیقات عنایت فرما، ہمیں اپنی قوم کے بارے میں فکر کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان کی سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، اور تمام بیماروں کی شفاء کامل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔